پاکستان کی سیاسی اتھل پتھل کے تناظر میں بہت زیادہ نام ایک میڈیا میں گردش کر رہا ہے، وہ نام ہے جنرل فیض حمید کا۔ اور جنرل فیض حمید ISI کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں، اس وقت وہ پشاور کور کے ہیڈ ہیں اور ان کو افغانستان کے امور پر اہم حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس وقت وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ TTP کے حملے بڑھ چکے ہیں اور سرکار کی بھی شیلنگ ہو رہی ہے نارتھ وزیرستان میں، اور افغانستان میں طالبان بھی پاکستان سے بہت گلے شکوے رکھتے ہیں۔ تو جنرل حمید کا ایک طرف تو پاکستان کی سیاست میں بہت عمل دخل بتایا جاتا ہے اور دوسری طرف افغانستان کے امور میں بھی ان کی انوالومنٹ بہت ہے، ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جس پر آج اسٹریٹجک تھنکنگ وتھ کامران بخاری صاحب کے ساتھ ہوں گی۔ میرے ساتھ واشنگٹن سے جڑے ہوئے ہیں کامران بخاری صاحب۔ کامران صاحب خوش آمدید۔ جنرل فیض حمید بہت ہفتوں سے ویسے پاکستان کی سیاسی اتھل پتھل کے حوالے سے خبروں کا حصہ تھے، ایک دم سے وہ اب افغانستان جاتے ہیں، تو افغانستان پہ بھی ہم نے بہت دنوں سے بات نہیں کی، بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ آپ کیسے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ جی طاہر صاحب، آپ نے بیسیکلی پروگرام جو ہے وہ بڑے اچھے پوائنٹ پہ شروع کیا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کی ایک سینٹر آف گریوٹی ہوتی ہے، ہر ایشو کی، ہر سسٹم کی، ہر ڈائنامک کی۔ تو پاکستان کے اندر چاہے وہ یہ مطلب سیکیورٹی کے حالات ہوں افغانستان سے جو ہے لنکڈ، یا پاکستان کی ڈومیسٹک جو پولیٹیکل اکنامک کرائسس ہے، تو اس میں ایک کامن ڈینامینیٹر ہے، وہ ہے جنرل فیض حمید۔ تو ایٹ لیسٹ کم از کم جو پبلک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جو میڈیا کے اندر باز گشت چل رہی ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت تو ظاہر ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔ تجزیہ کا نام ہے ماڈل بنانا، اور ماڈل کے تھرو پھر ایکسپلین کرنا کہ ہاں جی یہ پس پردہ جو ہے کیا حالات ہو رہے ہیں، کم از کم جو ہے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنا کہ کیا پس پردہ ہو کیا رہا ہے، اور جو ہے اب اس کے بعد کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو اب جو ہے ہم اچانک ہمیں جو ہے مطلب منظر عام پہ آتا ہے کہ جی جو جنرل فیض ہیں، کیونکہ یہ باتیں اب تو چھپی نہیں رہ سکتی نا، جب آپ اس قسم کا مطلب ایک وزٹ کرتے ہیں تو وہ چاہے آپ کتنی خفیہ رکھنا چاہیں، آج کل کے دور میں وہ لیک ہو ہی جاتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے، کیونکہ اور خاص طور پہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں تو مطلب آنے جانے والے لوگ اور نظریں جو ہیں ان لوگوں کی بہت لگی ہوئی ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر جو ہے اس قسم کا کوئی جو انوالومنٹ ہے جنرل فیض کی، وہ زیادہ دیر تو نہیں چھپی رہ سکتی۔ تو مجھے لگتا ہے ہوا بھی یہی ہے کہ کل جو ہے وہ بلال سروری صاحب ہیں، وہ مشہور جو ہے جرنلسٹ ہیں اور اینالسٹ ہیں افغان، اور انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ جو ہے میرے خیال میں سب سے پہلے شاید انہوں نے یہ بات کا اعلان کیا کہ بھئی وہ سرینا ہوٹل میں ہیں، اور جنرل فیض جہاں پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا طالبان کی جب حکومت آئی تھی تو اس وقت جو وہ DGISI تھے تو وہ سویلین کپڑوں میں وہاں پہ وہ چائے پی رہے تھے، تو وہ پورا منظرنامہ تھا، میں نے اور آپ نے بات بھی کی تھی اس کے اوپر اس وقت۔ تو خیر یہ اس دفعہ تو کوئی فوٹیج سامنے نہیں آئی، لیکن کم از کم یہ خبریں آ گئی، پھر اور سورسز نے بھی یہ کہا کہ جی ہیں۔ پھر میں نے جو ہے کچھ اپنے سورسز سے پوچھا کہ بھئی ہو کیا رہا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ یہ کوئی ایک دورہ نہیں ہے، پچھلے کچھ ہفتوں سے وہ کئی دفعہ جو ہے وہاں وہ جس کو ہم انگریزی میں شٹل ڈپلومیسی کہتے ہیں وہ کر رہے تھے، تاکہ یہ جو TTP کے ساتھ جو ٹیمپرری سیز فائر جو آج منظر عام پہ آیا ہے، وہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپریشنلائز کیا جا سکے۔ بات چیت چل رہی تھی، طالبان جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جنرل فیض کے ساتھ ساتھ جو ہے جو موجودہ DGISI ہیں جنرل ندیم، وہ بھی ان کے ساتھ گئے ہیں۔ تو یعنی یہ بھی خبر ہے کہ وہ دونوں گئے ہیں اور ایک سے زیادہ ٹرپ لگا ہے وہاں پہ۔ تو سوال سب سے پہلے یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب وہ DGISI تھے جنرل فیض، تو وہ اس وقت تو اگر وہ یہ کام کر رہے تھے تو ظاہر ہے ISI ہی جو ہے وہ افغانستان
کو بیسکلی فرسٹ رسپونڈر کہہ لیں یا جو یہ AOR ایریا آف رسپانسبلٹی ISI کا رہا ہے تاریخی طور پہ، تو وہ تو بات سمجھ میں آتی تھی. لیکن اب گزشتہ جو ہے فال سے یعنی اکتوبر سے نومبر سے وہ DGISI نہیں ہے، وہ ایکچولی کور 11 جو پشاور بیسڈ ہے اس کی کمانڈر ہیں. تو وہ اس حیثیت سے ان کا وہاں جانا ذرا حیرت کی بات ہے، کیونکہ اس میں سے 2-3 چیزیں نکلتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی 11 کور نے کے کمانڈر نے تاریخی طور پہ افغانستان سے جو ڈیلنگز ہیں اس میں وہ لیڈ رول نہیں ادا کیا. تو کیونکہ یہ اس کا کام 11 کور کا زیادہ، اگر آپ گزشتہ سمجھیں یعنی 9/11 تک چلے جائیں تو 9/11 کے بعد 1 سال کے بعد جو ہے ایک انسرجنسی شروع ہوئی تھی فاٹا کے اندر جو پھیل گئی، پھر اس وقت صوبہ سرحد کہتے تھے، اب خیبر پختونخوا کہتے ہیں، تو صوبے کے اندر تک پھیل گئی تھی. سوات ٹیک اوور ہو چکا تھا، دیگر اور علاقے جو پورا مالاکنڈ پرانا ڈویژن ہے اس کے بیشتر علاقے طالبان کے کنٹرول یا اثر رسوخ میں آ چکے تھے. تو اس وقت 11 کور جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی کاؤنٹر انسرجنسی کو. لیکن وہ سلسلہ شروع ہوا تھا 2009 میں. 2004 اور 9 کے درمیان بھی جو ہے وہ جو ڈومیسٹک سیکیورٹی ہے اس علاقے کی، چونکہ یہ تو بات بہت جلد پتہ چل گئی تھی کہ جب یہ ملیٹنسی پاکستان میں شروع ہوئی ہے طالبان کی حکومت کے جانے کے بعد، اور القاعدہ کی جو مائگریشن ہوئی تھی پاکستان کے علاقہ جات میں ان دا ویک آف US انویژن، تو وہ اس وقت جو ہے ان کی رسپانسبلٹی پاکستان کے جو علاقے ہیں جو افغانستان سے ملتے ہیں وہاں پہ تک محدود تھی. پرانے اس زمانے میں 2004 میں ایک یہ ابھی TTP بنی نہیں تھی، TTP بنی تھی 2007 میں، لیکن یہ اس کو کہیے پروٹو TTP کہہ سکتے ہیں، یا TTP کی جو ابتدائی شکل و صورت تھی اس میں ایک کمانڈر کا نام تھا نیک محمد، اور وہ وزیرستان میں تھا. اور اس کے ساتھ اس وقت کے جو کور کمانڈر تھے، مشرف دور تھا، یہ 11 کور کے کمانڈر تھے جنرل صفدر حسین. انہوں نے باقاعدہ جا کے وہ مطلب تصاویر بھی آئی تھیں کہ جی ایک پیس ڈیل کی تھی، ان کو ہار وار بھی پہنائے تھے، اور جو ہے وہ ایک پیس ڈیل ہوئی. لیکن اس کے بعد وہ نیک محمد ایک ڈرون حملے میں مارا بھی گیا تھا. تو اس حد تک محدود تھا. لیکن طالبان کا، افغان طالبان اور افغانستان سے ریلیٹڈ جتنا جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ہمیشہ سے DGISI سنبھالتا رہا ہے. تو جنرل فیض کا اس طریقے سے اپنے اس عہدے سے ہٹ جانے کے بعد بھی بحیثیت 11 کور کے ان کو وہاں جانا اور ایک کردار ادا کرنا جو ہے یہ ایک طرح انپریسیڈنٹڈ ہے. اور پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو ذمہ داری ہے افغانستان ریلیٹڈ طالبان سے ڈیلز، TTP کے سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، کیونکہ TTP بھی افغانستان بیسڈ ہے، تو یہ ساری کی ساری جو ہے کیا یہ پارٹ آف ISI کی انسٹیٹیوشنل میموری نہیں ہے؟ یعنی یہ کیا ڈائریکٹریٹ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ چاہے کوئی بھی آتے جاتے رہتے ہیں DG، مطلب اگر جنرل غلام جلانی خان اور جنرل اختر عبد الرحمان کے ادوار کو نکال دیا جائے تو ایک DGISI نے آن ایوریج 2.5-3 سال کا ٹرم ہوتا ہے، بدلتے رہتے ہیں. لیکن ISI بدستور نیا چیف آ جاتا ہے اور وہ جو ہے نا سنبھالتا ہے، لیڈ کرتا ہے ایفرٹ، کیونکہ پیچھے ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ بحیثیت ایز این انسٹیٹیوشن وہ اس رسپانسبلٹی کو یا اس فائل کو جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے یا اس ایشو کو ڈیل کر رہی ہے. باقاعدہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو مطلب جو افغانستان کے امور کو ڈیل کرتا ہے. تو کیا اب وہ ISI کا وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اتنا فعال نہیں رہا کہ جنرل فیض صاحب کی جو ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ ISI سے جا چکے ہیں ان کی خدمات ضروری تھی؟ یہ وہی آرگیومنٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن کی ضرورت ہے، تو جو اپوزنگ ویو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیوں ضرورت ہے، یہ تو ایک ادارہ ہے اور جرنیل اور جو ہے پروموٹ ہوتے ہیں، ریٹائر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ادارہ قائم و دائم رہتا ہے. تو وہی آرگیومنٹ میں سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی کیا ضرورت ہے کہ مطلب جنرل فیض کی کیا کوئی پرسنل تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ تعلقات پرسنل نہیں ہونے چاہیے، یہ ادارے کے تعلقات ہونے چاہیے اگر آپ کے کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. اور کیا جو نئے DGISI ہیں
وہ ان کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ ان کی معاونت کی کیا ضرورت پڑ گئی. یہ سوالات ہیں, ان کے جوابات میرے پاس نہیں ہیں, لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ اٹ شوڈ بی پارٹ آف دا پبلک ڈبیٹ. جی آپ نے کہا کہ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آپ کے یا میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو افغانستان کی صورتحال ہے، اور میں نے پیچھے ذکر کیا وزیرستان کا کہ اس وقت ٹیمپریچر بہت اپ ہے اور سوئسائڈ اٹیکس بھی بڑھ گئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض جن کی شاید اپیرنٹلی وہاں اتنی ضرورت نہیں تھی، مگر شاید وہ اتنے اہم ہیں کہ ان کی انوالومنٹ کے بغیر کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہیٹ ہے اس ہیٹ کو کم کرنے میں یہ کوئی مدد کر سکیں گے جس طرح کا ابھی وزٹ ہوا ان کا؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اگر آپ پرسنلائزڈ بنا دیتے ہیں نا ذمہ داری، تو پھر آپ بحیثیت ایک ریاست، بحیثیت آپ کے ریاست کے ادارے، آپ ان کو آپ ایک کمزوری ظاہر کر رہے ہیں کہ جی بس یہ بندہ ناگزیر ہے، ٹھیک ہے، اس بندے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو ہے اٹس ناٹ اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. مطلب ایکسیپشن کے طور پہ ہو سکتا ہے، مطلب ہمیں وہ اتنا بھی لکیر کا فقیر نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم رول کے اوپر جو ہے وہ اس قدر جو ہے فوکس ہو جائیں کہ کیونکہ ہیومن نیچر میں ایکسیپشن ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ اپنا از اے کنٹروورشل فگر، اور وہ جب وہ کنٹروورسی کا کانٹیکسٹ آتا ہے تو پھر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ اچھا یار یہ مطلب ہی از آل اوور دا پلیس نا. تو یہ عمران خان صاحب ان پہ جو ہے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ان کو دوبارہ وزارت عظمیٰ دلوا دیں گے. دوسری جانب جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا، بیسیکلی ان کو ہٹایا بھی اسی لیے گیا، ایٹ لیسٹ خبریں یہ تھی کہ ان کو کور میں لایا گیا کہ پارٹلی ریزن یہ تھا کہ یہ وہ کنٹروورشل ہو چکے تھے، کیونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ہے کیس ڈال دیا تھا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے، بالخصوص مریم نواز شریف نے، کہ جی جنرل فیض کا نام لے کے کہ بھئی وہ انوالو تھے ہمارے خلاف جو ہے وہ جھوٹے کیسز بنانے میں. تو یہ جو پولیٹیسائزیشن آف جنرل فیض تھی، اس کانٹیکس میں یہ مزید جو ہے یہ ایک سوالیہ نشان بنتا ہے کہ بھئی یہ کیوں انوالوڈ ہیں. مطلب ڈومیسٹک پولیٹیکل جو ہے پرابلمز میں بھی انوالوڈ ہیں، طالبان سے ریلیٹڈ پرابلمز میں بھی انوالوڈ ہیں کیا. اور پھر یہ ہے کہ جو اب کھل کر بات ہو رہی ہے کہ جو ہے ان میں اور اپنا جنرل باجوہ جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں، یہ دو گروپس ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں ود ان دی اسٹیبلشمنٹ، جو مختلف سگنلز جو ہے نا دے رہے ہیں پولیٹیکل لینڈسکیپ میں، ایٹ لیسٹ اپنے جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو مختلف میسیجنگ جا رہی ہے. تو یہ اس پورے پس منظر میں جنرل فیض کا یہاں جانا جو ہے وہ ایک غیر معمولی بات ہے، ایکسٹراڈنری بات ہے، اف ناٹ انپریسیڈنٹڈ. وہ ایلیمنٹ تو ہے ہی ہے لیکن ایکسٹراڈنری ہے. اب رہا سوال یہ کہ کیا یہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا. دیکھیں میں تو جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ پرسنالٹیز ریلی ڈونٹ میٹر، کیونکہ پرسنالٹیز وہاں میٹر کرتی ہیں جہاں ادارہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. جہاں ادارے کمزور ہوں، ادارے جو ہے انڈر ڈیولپڈ ہوں، تو وہاں پرسنالٹیز کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے. تو میرے لیے تو جو ہے وہ اگر وہ اس ادارے نے کی تاریخ ہے گوئنگ بیک ٹو 2000 ارلی 2000 کہ جب بھی آپ نے ڈیل کی ہے طالبان کے ساتھ وہ ٹکی نہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے ایز اے سائن آف ویکنس آپ کو دیکھ کے تو ٹائم بائی کیا ہے ریکوپریٹ کرنے کے لیے اور واپس آئے ہیں. 2009 میں جو بہت بڑا جو سوات کے خلاف جو طالبان کا قبضہ تھا، اس کے خلاف جو آپریشن ملٹری ہوا تھا، جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں شروع ہوا تھا، اس وقت جنرل کیانی جو ہیں چیف آف دی آرمی سٹاف تھے، جنرل پاشا جو تھے وہ DGISI تھے. تو وہ اسی لیے شروع ہوا تھا کہ ان سے پہلے ڈیل کی گئی کہ بھائی آپ سوات میں اگر اپنا جو ہے وہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. وہ بھی ایک جو ہے مطلب آئین کو کمزور کرنے والی بات، ایک منفی اقدام تھا، لیکن وہ کیا اس لیے گیا تھا کہ تاکہ کوئی مطلب جنگ نہ کرنی پڑے. یعنی ایک فوجی حل ڈھونڈنے سے پہلے ایک سیاسی حل ڈھونڈنے کی ایک کوشش تھی.
لیکن اس کے رد عمل میں کیا ہوا کہ جو ہی ان کو وہ ملا تو طالبان نے جو ہے بنیر پہ حملہ کر دیا. سوات کے ڈسٹرکٹ سے نکل کے ایڈجیسنٹ جو ڈسٹرکٹ تھا بنیر کا اس میں حملہ کر دیا. اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا بہت زیادہ بات چیت شروع, وہ ایک شور مچ گیا تھا کہ جی بس وہ 60 میل دور رہے ہیں اسلام آباد سے طالبان. تو ایک نیگیٹو جو ہے وہ آپ ایک حوصلہ افزائی کرتے ہیں جب آپ ڈیل کرتے ہیں. تو اب بھی ویسے ہی حالات ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی دونوں سائڈز کو, پاکستانی ریاست کو اور ٹی ٹی پی کو, یہ پتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ٹیمپرری سیز فائر ہے. ٹھیک ہے, ان کو کچھ بندے اپنے رہا کرانے تھے. ٹھیک ہے, وہ بندے بھی جو ہے وہ مسلم خان اور محمود خان جو جن کا نام منظر عام پہ آیا ہے, جو کہ بڑے مطلب وانٹیڈ اور کنوکٹڈ لوگ ہیں ٹی ٹی پی کے, ان کو پاکستانی ریاست نے رہا کر کے ان کو افغانستان پہنچا دیا. اس کے بدلے میں کہا کہ ہمیں سیز فائر دے دیں. ٹی ٹی پی کو وہ چاہیے تھا, پاکستان کو تھوڑی دیر کے لیے سیز فائر چاہیے. بٹ بوتھ سائڈز نو کہ یہ بہت ٹیمپرری ہے اور الٹیمیٹلی جو ہے دس از گوئنگ ٹو گیٹ اگلی, اور جنگ ہوگی اور اس سے کوئی یہ جنگ جاری رہے گی, ان کے حملے جاری رہیں گے اور بالآخر پاکستان کو ہیوی لفٹنگ کرنی پڑے گی. آئی تھنک ایٹ بیسٹ جو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اکنامک انتشار بہت زیادہ ہے اور ایک انپریسیڈنٹڈ لیول کا انتشار ہے جس کے اوپر بات ہمیں کرنی چاہیے, تو وہ آئی تھنک دے جسٹ بائنگ سم ٹائم کہ اچھا یار فی الحال آئی ایم ایف کی ڈیل آ جائے, یہ جو کولیشن گورنمنٹ ٹیمپرری ہے اس کا کچھ پتہ چل جائے کہ اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اور جو ہے تھوڑے سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر آ کے واپس ڈیل کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی از سیریسلی اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے. یہ تو ایک ٹیکٹیکل ارینجمنٹ ہے, اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ کو 2 بندے دینے پڑے یا زیادہ بندے دینے پڑے. 2 کا ذکر آیا, ہو سکتا ہے زیادہ ہو کم ہو, لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے اور اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ افغان طالبان کو جو ہے نا کیا مل رہا ہے اس کے بدلے میں یہ سالسی کرا کے. ٹی ٹی پی کو جو مل رہا ہے وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے, پاکستانی ریاست کو جو مل رہا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے, لیکن اب اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ افغان طالبان کو کیا مل رہا ہے.